ابو طالب کے ساتھ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ نہیں علیہ السلام، اور ابو سفیان، وہاں نہ حضرت نہ رضی اللہ۔ ابو سفیان کا نام ایسے لیں گے جیسے پتہ نہیں یہ کوئی معمولی آدمی۔ جہاں تک مخالفت کا تعلق ہے تو مخالفت تو حضرت عباس نے بھی کی، بدر میں مقابلے میں آئے، لڑنے کے لیے آئے۔ حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل نے بھی کی، ابو جال کے بیٹے اکرمہ نے بھی کی۔ تو جاہلیت کے زمانے میں مخالفت تو کئی لوگوں نے کی، لیکن ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو مٹا دے، ختم کر دے۔ جو جو جرم تھے ان کے، شرک جب معاف ہو گیا، جتنے بھی جرم تھے ان کے کیا ہو گئے۔ لیکن ابو سفیان کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ آپ بھی شاید ان کا نام لیتے ہوئے وہ محبت کے جذبات، پیار کے جذبات اپنے دل میں محسوس نہ کرتے ہوں جو دوسرے صحابہ کے بارے میں آپ کرتے ہیں۔ جبکہ طائف میں ان کی ایک آنکھ شہید ہوئی، یرموک میں ان کی دوسری آنکھ شہید ہوئی، پھر وہ نابینا ایک اور جنگ میں چلے گئے، ان کی دونوں آنکھیں اللہ کے راستے میں شہید ہوئیں۔ پھر میرے آقا کے وہ سسر ہیں، ان کی بیٹی ام حبیبہ، وہ جن کا نام رملہ ہے، رملہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ ایک بات جو ہمارے دیوبندی علماء، خطیب، جو آپ میں بھی کوئی خطیب ہیں تو تقریروں میں رنگ بھرنے کے لیے خوف خدا کیا کرو۔ تقریروں میں اور بڑے رنگ بھرنے کے طریقے ہیں۔ جب احد کا واقعہ بیان کرتے ہو تو پھر حضرت حمزہ کا کلیجہ اور ہندا کے ہاتھ میں ہے اور وہ چبا رہی ہے اور منہ سے خون نکل رہا ہے، خون خوار تھی، خون خوار، کیسا پروپیگنڈا کی۔ یہ خطبات قاسمی میں مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے اس کو بڑے عجیب ناول کے انداز میں لکھا۔ وہ اس طرح بھاگی جا رہی تھی، چبا رہی تھی، دکھا رہی تھی، یہ کر رہی، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ واشی کو ہند نے کہا کہ تم اگر حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں، انہوں نے تیار کیا۔ پہلے یہ تو طے کرو واشی غلام کس کا تھا؟ ہند کا غلام تھا، وہ جبیر ابن مطعم کا غلام وہ جبیر ابن مطعم کا ہے، کہنا اس کو ہند نے ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہانی بنانی ہوتی ہے، انہوں نے کہانی بنائی۔ واشی نے نیزہ مارا، ناف میں لگا، حضرت حمزہ شہید ہو۔ ایک نیزہ لگایا تو یہ نیزہ مار کے شہید کرنا یہ گھنونا جرم ہے، یا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال، جگر نکال، اس کو چبانا اور ناک کان کا ہار بنا کے گلے میں ڈالنا، یہ ایک گھنونا جرم ہے۔ گھنونا جرم تو یہ ہے اگر کسی کا عزیز قتل ہو جائے، کوئی بندہ مار دے اور دوسرا بندہ آئے وہ اس کا کلیجہ نکالے، چیرے، پھاڑے، جرم کس کا زیادہ ہے؟ گھنونا جرم تو اس کا ہے جس نے اس کی بے حرمتی کی ہے۔ تو واشی جب آیا فتح مکہ کے دن تو میرے آقا نے کہا میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کرو، گناہ تمہارے معاف ہیں، لیکن تم سامنے آتے ہو تو مجھے چچا یاد آئے۔ یہ واشی کا جرم کیا تھا؟ نیزہ مار۔ اسے کہا میرے پیٹھ کے پیچھے آیا کرو، میرے سامنے نہ آیا۔ اٹھاؤ بخاری، جب ہند آئی تو میرے نبی نے کہا مرحبم بکے، مرحبم، جی آئیں، خوش آمدید۔ کیوں؟ جو جرم واشی کا ہے
وہی جرم ہند کا ہے، میرے نبی نے انصاف کے تقاضے کیوں پورے نہیں کیے؟ ایک کو کہا میری پیٹھ کے پیچھے آنا، دوسرے سے کہا مرحبا، خوش آمدید کہا اسے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ ساری کہانیاں تھیں۔ ایسی بات ہوتی تو میرے آقا اسے مرحبا کے لفظ نہ کہتے۔ پھر ہند کی اور میرے نبی کی جو گفتگو ہوئی فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں، وہ پڑھے بخاری میں، ساری بخاری میں نقل کی، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، ساری وہ جواب دیتی رہی۔ اور جب بیعت مکمل ہوئی تو ہند نے کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر کوئی خیمہ، کوئی گھر میری نگاہوں میں اتنا مبغوض نہیں تھا جتنا آپ کا گھرانہ۔ آپ کا گھرانہ، آپ کے گھر والے میری نگاہوں میں مبغوض تھے، میں نفرت کرتی تھی۔ اور آج کعبہ کے رب کی قسم ہے، کوئی گھرانہ، کوئی گھر اور گھر والے مجھے اتنے محبوب نہیں ہیں جتنا آپ اور آپ کے گھر والے کو۔ سب سے زیادہ میں آپ سے اور آپ کے گھرانے سے محبت کرتی ہوں۔ تو میرے آقا نے جواب میں فرمایا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی خیال۔ تو بخاری میں، لیکن ان علماء نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، اس طرف توجہ نہیں کر۔ انہوں نے ایزن کا کیا معنی کیا؟ انہوں نے ایزن کا معنی کیا اس محبت میں اور اضافہ ہوگا، اس محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ چلو جی، میں نے جو معنی کیا وہ نہیں صحیح، آپ کا معنی صحیح ہے، اس محبت میں اور اضافہ ہوگا، تو یہ بھی ہند کے حق میں جا رہا ہے کہ کون نہیں جا رہا؟ اس محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو وہ کیوں محبت کر رہی ہے میرے آقا سے؟ آپ ان سے کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو آپ مومن منوانے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد خدمات سر انجام دیں ان کے نام کے ساتھ آپ حضرت اور رضی اللہ عنہ لگانے کے لیے بھی تیار